پارہ نمبر 18 کا تیسرا ربع سورۃ النور کی آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 50 تک ہے۔ اب اہل ایمان کو شیطان کی پیروی سے روکا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ نقش قدم پر نہ چلو اس سے پہلے کیا ہے؟ اس کے وسوسوں سے بچنا چاہیے۔ اس پر بہت بات پہلے بھی ہو چکی ہے۔ اس کی پیروی جو کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش یعنی بے حیائی اور بدی کا حکم دے گا۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی شخص پاک نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ شیطان ہر وقت انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے، اسے وسوسے ڈالتا ہے، اکساتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی وجہ ہے کہ فوراً نہیں پکڑتے، اسے اصلاح کرنے کی، توبہ کرنے کی مہلت دیتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، ہم پر رحم اور کرم ہے، مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ نیکی کا کام نہ کرنے کی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب قدرت ہے یعنی مالدار ہیں، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے۔ انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کر دینا چاہیے۔ ایک صحابی کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مدد کیا کرتے تھے، وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے تھے، لہٰذا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لی تھی کہ اب میں ان کی مدد نہیں کروں گا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تو انہوں نے کفارہ دیا اور دوبارہ اس کی مدد جو ہے وہ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت ہے کہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اب مومن عورتوں پر تہمت لگانے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جاتے ہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جب ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے، یعنی ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھاتا ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جو خبیث لوگ ہوتے ہیں ان کا جوڑا الگ ہونا چاہیے اور پاکیزہ لوگوں کا الگ ہونا چاہیے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث ناپاک عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ اب معاشرتی برائیوں اور زنا سے بچنے کے لیے کچھ اقدامات اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔ گھروں میں داخل ہونے کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں داخل نہ ہوا کرو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو، یعنی ان سے اجازت نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج دو، یعنی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لو اور سلام بھی کرو۔ یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ توقع ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دے دی جائے۔ یہاں مومنوں کو ہدایت دی جا رہی ہے تاکہ وہ اعلیٰ اخلاق سے آراستہ ہوں، گھروں میں آنے جانے کے آداب سیکھیں، اور اگر تم سے کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ
تو واپس ہو جاؤ، یعنی اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ البتہ تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو، یعنی جیسے اسپتال ہو گیا، کوئی مدرسہ ہو گیا، کوئی دکان ہو گئی، اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو۔ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کی اللہ کو خبر ہے۔ اب مردوں اور عورتوں کے لیے غض بصر کا حکم آ رہا ہے، یعنی وہ اپنی نظریں جھکا کر رکھا کریں غیر محرموں کے سامنے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اے نبی، مومن مردوں سے کہو کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، یعنی اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، نیچی رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ یہاں سب سے پہلے مردوں کو غض بصر یعنی نظریں جھکانے کا کہا گیا ہے کہ وہ غیر محرم عورت پر نظر نہ ڈالیں۔ اگر راہ چلتے غلطی سے پڑ جائے تو فوراً نظریں جھکا لیں۔ اب عورتوں کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے، اور اے نبی، مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں، یعنی جھکا کر رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور اپنا بناؤ سنگار نہ دکھائیں، یعنی اپنی زینت نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ یہاں کہا گیا ہے الا ما ظہر منہا، خود سے کیا چیز ظاہر ہو جاتی ہے، جیسے ہاتھ پاؤں نظر آ گئے، جوتے نظر آ گئے، پرس نظر آ گیا، عبایا پہنا ہے پھر بھی قد کاٹ کا تو پتہ چل جاتا ہے نا، تو اس کا کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کی خیر ہے، اس پر پکڑنی ہوگی، اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رہیں، یعنی اتنا چھوٹا سکارف نہ لیں کہ سامنے سے سب کچھ نظر آ رہا ہو، صرف بال ہی کور ہوئے ہوں، یعنی آگے جو سینہ ہے اس کو بھی وہ ڈھانپ کر رکھیں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ، وہ اپنا بناؤ سنگار نہ ظاہر کریں مگر ان لوگوں کے سامنے شوہر، باپ، شوہروں کے باپ یعنی سسر، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے یعنی بھتیجے، او بنی اخواتہن او نسائہن او ما ملکت ایمانہن، بہنوں کے بیٹے یعنی بھانجے، اپنے بیل جول کی عورتیں، اپنے مملوک یعنی غلام لونڈیاں، وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، یعنی عورتوں کی خواہش نہ رکھتے ہوں، تابع ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہوں، یعنی چھوٹے ہوں، نابالغ ہوں، بالغ نہ بھی ہوئے ہوں، وہ اپنے پاؤں زمین پر مارتی ہوئی نہ چلا کریں، اور اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا لوگوں کو علم نہ ہو۔ یہاں سب سے پہلے تو محرم رشتے بتائے گئے ہیں جن کے سامنے عورت جو ہے وہ اپنا چہرہ کھول سکتی ہے۔ البتہ ان محرم رشتوں میں شوہر کے لیے وہ زینت کا اہتمام بھی کر سکتی ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو پاؤں میں پازیب پہنی ہو یا چوڑیاں ایسی ہوں جو کھنکتی ہوں، اور یا کچھ اور کہیں گھنگرو ایسے لگے ہوں جوتے پہ یا کہیں اور کہ جب زور سے پاؤں مار کر عورت چلے تو ان کی آواز جو ہے وہ مردوں کو متوجہ کرے، تو کہا جا رہا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں ان کا بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے مومنو تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے۔ تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی غلاموں میں سے ہوں جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو، یعنی غیر شادی شدہ مردوں کو جو غلام ہیں ان کے نکاح کر دو، اور بیواؤں وغیرہ کی شادی جو ہے وہ کر دو۔ یہاں یہی کہا جا رہا ہے اگر کسی کے پاس گھر نہ ہو، مہر دینے کے لیے نہ ہو، نہ نفقے کے لیے بھی کچھ نہ ہو،
وہ آپ کے گھر میں ملازم ہو تو اس کا نکاح کر دینا چاہیے. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. یعنی لڑکی بھی تو اپنا نصیب اور قسمت لے کر آئے گی. اللہ ان پر رحمت اور برکت کر دے گا، غنی کر دے گا. اللہ بڑا وسعت والا اور علم والا ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہیے کہ عفت اختیار کریں، پاک دامنی اختیار کریں، یعنی زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. اور تمہارے غلاموں میں سے جو مکاتبت کے درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو. یہ اس زمانے کی بات ہے. غلام اپنے آقا سے معاہدہ کرتا تھا کہ میں اتنی مدت میں اتنی رقم ادا کر دوں گا، مجھے آزاد کر دیا جائے. ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا، اور اپنی لونڈیوں کو دنیا کے فائدوں کی خاطر بد کرداری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں. اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور الرحیم ہے. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں لہٰذا مجبور کرنے والا گناہ گار ہوگا، اور ان عورتوں کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف کھول کھول کر بیان کرنے والی آیات نازل کیں، اور کچھ حال ان لوگوں کا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور متقین کے لیے نصیحت ہے. اب بہت ہی خوبصورت آیت نور آ رہی ہے جس سے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کائنات کا نور ہے، یعنی ایمان کا نور. یہ نور نہ ہو تو کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ جہالت کی تاریکی اور گمراہی میں چلی جائے، اور یہ نور حقائق اور معرفت کے پردے ہٹاتا ہے، اور اللہ کا قرب الہی رکھنے والے بندوں کو حسب توفیق اس نور ایمان سے نور معرفت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک تاک پہ چراغ رکھا ہو. چراغ ایک فانوس میں ہو یعنی شیشے میں ہو. فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا یعنی صاف شفاف، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ عربی، یعنی پورے دن کی دھوپ جذب کرتا ہو وہ درخت، اور جس کی وجہ سے تیل بہت شفاف ہو، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکتا ہو جائے، یعنی اسے آگ نہ لگانی پڑے، خود ہی بھڑکنے کو جلنے کو بےتاب ہو. تو کہا جا رہا ہے کہ آگ اس کو نہ لگے پھر بھی بھڑک اٹھے. اس طرح روشنی پر روشنی بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے. اس مثال میں بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ایک تاک میں ایک چراغ ہو، اور یہ چراغ شیشے کی قندیل یعنی فانوس کے شیشے میں ہو، اور اس میں ایسا خالص تیل ڈالا جائے کہ جو دیا سلائی دکھائے بغیر ہی روشن ہو جائے، تو کتنا روشن نور بن جائے گا. ان سب کے یکجا ہونے سے بالکل اسی طرح اللہ کی آیات، دلائل، نشانیاں اور واضح احکامات کی وجہ سے نور علی نور ہو جاتا ہے. یعنی نورون سے مراد ایمان اور اسلام ہے، اللہ کی ہدایت ہے. جس کے اندر اس کی طلب ہوتی ہے اسے ہی یہ نور دیا جاتا ہے، اور وہ دین و دنیا کی برکتیں پھر سمیٹنے لگتا ہے. نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، یعنی نور کی راہ دکھاتا ہے. وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے، مراد مساجد ہیں. ان میں ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد اور اقامت نماز اور ادائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتی. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس دن دل جو ہیں وہ الٹے جائیں گے، یعنی وہ دن دل الٹنے
اور دیدے پتھرا جانے کا دن ہوگا، یعنی نوبت یہاں تک آ جائے گی، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کیا کرتے ہیں لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب بے سیراب، یعنی ان کی نیکیاں نمائشی ہوتی ہیں، ریاکاری اور دکھاوے کے لیے ہوتی ہیں۔ یعنی سیراب میں کیا ہوتا ہے کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا۔ دور سے پانی لگتا ہے، جب پاس جایا جائے تو وہ پانی نہیں ہوتا، ریت ہوتی ہے۔ کئی دفعہ سڑک پہ بھی لگتا ہے لیکن وہ سڑک ہوتی ہے، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لینے میں دیر نہیں لگتی۔ اب تیسری مثال اس شخص کی دی جا رہی ہے جو جھوٹ موٹ کا ایمان لاتا ہے اور دکھاوے کے اعمال کرتا ہے، یا پھر اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا کے اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی مسلط، یعنی اندھیری رات، اوپر بادل، پھر موج کے اوپر موج، یعنی اندھیرے ہی اندھیرے۔ آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھ پائے۔ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اب کائنات میں بکھری اللہ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر ہے جو لوگوں کی اللہ کے نور کی طرف یہ نشانیاں رہنمائی کرتی ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، پھر اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، یعنی بہت سارے بادل چھوٹے چھوٹے آپس میں مل جاتے ہیں، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف یعنی بہت بڑا سا بھاری ابر بنا دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے جاتے ہیں، یعنی اللہ کہاں کہاں سے ان بادلوں کو ہاں کر لاتا ہے اور پھر ان کو جوڑتا ہے اور بارش برساتا ہے، اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ یعنی کئی دفعہ ایک کھیت تباہ ہو جاتا ہے اور دوسرے پر کوئی اولے نہیں برستے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو اچک لیتی ہے، رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے، یعنی دن رات کا آنا جانا اللہ ہی کرتا ہے، اس کو لے کر آتا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے، اور اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا، کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے مثلاً رینگنے والے ریپٹائلز، تو کوئی 2 ٹانگوں پر جیسے کہ ہم، اور کوئی 4 ٹانگوں پر جیسے کہ جانور۔ جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، منافقین سے کہا جا رہا ہے ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں، آگے صراط مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ اسے ہی دیتا ہے ہدایت جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جو ہدایت پانا چاہتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اہل ایمان کہتے ہیں، یہ لوگ یعنی کہ اہل ایمان کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر، اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑ لیتا ہے۔ منافقین کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدمے کے فیصلے کرے، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ کترا جاتا ہے، یعنی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں فیصلہ لیتا، کیونکہ اسے اپنی
پسند کا فیصلہ چاہیے ہوتا ہے، جو کہ یہ اپنے علماء سے لیتے ہیں، علماء یہود سے۔ البتہ اگر حق ان کی موافقت ہو، موافقت کا مطلب ہے اگر ان کی پسند کا ہو جو بھی فیصلہ ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں، یعنی بڑے اطاعت گزار بن کر پھر آ جاتے ہیں۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک ھم الظالمون۔ کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگا ہوا ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ ظالم تو یہ لوگ خود ہیں۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جن کا یہ طرز عمل ہوتا ہے، اس کی 3 وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان سرے سے ایمان ہی نہ لایا ہو، وہ منافق ہو، جھوٹ موٹ کا ایمان لایا ہو، دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہو۔ اور نمبر 2 کہ ایمان تو لے آیا ہو لیکن ابھی بھی اللہ اور رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہو۔ اور نمبر 3 یہ کہ وہ اللہ کو بھی مانتا ہو، رسول کو بھی مانتا ہو، لیکن اسے ان سے ظلم کا اندیشہ ہو۔ وہ سمجھتا ہو کہ قرآن میں جو فلاں حکم ہے نا، اس نے تو مجھے مشقت میں ڈال دیا ہے، مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے، یا وہ جو فلاں سنت ہے نا، وہ تو مجھے نقصان پہنچانے کے لیے ہے۔ تو کہا جا رہا ہے ان تینوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت ہو تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے ظالم ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہے، وہ ظالم ہیں۔ پارہ نمبر 18 کا تیسرا ربع سورۃ النور کی آیت نمبر 21 سے 50 تک ہے۔ آئیے عمل کے پوائنٹس نوٹ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 21، ہمیں شیطان کی پیروی نہیں کرنی کیونکہ وہ فحاشی، بدکاری اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ آیت نمبر 22، اگر کسی سے ذاتی ناراضگی ہو جائے اور ہم اس کی مدد کر رہے ہوں تو مدد نہیں روکنی چاہیے۔ اللہ بھی درگزر کرنے والا ہے، ہمیں بھی درگزر کر دینا چاہیے۔ آیت نمبر 23، پاک دامن عورتوں پر تہمت نہیں لگانی چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تہمت لگانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔ آیت نمبر 24 اور 25، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے ورنہ قیامت کے دن ہماری زبانیں، ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ آیت نمبر 27، دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی چاہیے اور سلام کر کے داخل ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 28، اگر کوئی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے تو واپس لوٹ جانا چاہیے اور برا نہیں ماننا چاہیے۔ آیت نمبر 30 اور 31، مردوں اور عورتوں کو غض بصر کرنا چاہیے، یعنی اپنی نظریں جھکا کر رکھنی چاہیے، نیچے رکھنی چاہیے، اور غیر محرم پر بے خیالی میں ایک نظر اگر پڑ جائے تو دوسری نہیں ڈالنی چاہیے۔ آیت نمبر 31، ہمیں اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے بناؤ سنگھار کو غیر محرم کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے، اور اگر پازیب وغیرہ پہنی ہے یا کوئی ہیل آواز نکالنے والی یا ٹک ٹک کرتی ہے یا کوئی گھنگرو ہے کہیں آپ کے دوپٹے میں، کسی کانوں کے کسی زیور میں، تو زمین پر پاؤں مار مار کر نہیں چلنا چاہیے کہ ان کی آواز غیر محرم تک جائے۔ آیت نمبر 32، ہمیں غیر شادی شدہ غریب لوگوں اور بیواؤں کی شادی کروا دینی چاہیے۔ آیت نمبر 35، اس آیت میں بیان کردہ مثال میں طاق ہمارا پسلیوں کا پنجرہ ہے، چراغ ہمارا دل ہے۔ جب اللہ کی ہدایت کا نور یعنی ایمان نور اس میں آتا ہے تو یہ نور علی نور بن جاتا ہے، یعنی نور ایمان کا چراغ بہت ہی روشن ہوتا ہے۔ شفاف تیل سے مراد ہے فطرت سلیم، یعنی ایک تو دلی نرم ہو، پھر نور فطرت بھی ہو، اور خیر کو پھر وہ انسان فوراً قبول کر لیتا ہے۔ یہی دل کی نرمی جو نور فطرت ہے اور خیر کو فوراً قبول کر لیتی ہے،
یہ اللہ کی رضا پانے کے لیے دین کے ہر حکم پر عمل بھی کرواتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ آیت نمبر 36 اور 37، جب ایک مومن کے دل میں نور علی نور آ جاتا ہے اور فطرت سلیم پر بھی وہ ہوتا ہے، اوپر سے ایمان اور ہدایت کا نور بھی مل جاتا ہے، تو ایسے مومن جو ہوتے ہیں وہ مسجدوں کو گندگی سے، لغویات اور غیر مناسب باتوں سے پاک رکھتے ہیں۔ مسجدوں میں تجارت کاروبار نہیں کرتے، انہیں آباد کرتے ہیں، اللہ کا وہاں ذکر کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ذکر، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سب نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 41، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کثرت سے تسبیح کرنی ہے۔ آیت نمبر 43 سے لے کر 45 تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ ان آیات میں ہمیں غور و فکر کرنا ہے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ آیت نمبر 47 سے لے کر 50 تک ہمیں شعوری ایمان لانا ہے، اللہ پر، رسول پر اور قرآن پر شک نہیں کرنا، اللہ اور رسول کے حکم کو مشقت کا باعث نہیں سمجھنا، یعنی خوشی خوشی دل کی آمادگی کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔